اب سنس ایوریبڈی نوز کہ کراچی میں بارشیں نہیں ہوئی اور بارش اگر نہیں ہوئی تو اب بارش نہ ہونے کے باعث مختلف وائرل جو ڈیزیزز ہیں انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات آپ کے ارد گرد اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں 2 ان میں سے کھانس رہے ہوں گے 2 چھینک رہے ہوں گے. بھائی آپ کو کل یاد ہوگا آج بھی اکثر و بیشتر میں کہتی ہوں مائک آف کریں مجھے کھانسنا ہے. بالکل. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور عجیب سی خشک کھانسی بھی ہے. تو یہ جو سانس کے امراض ہیں شہر میں تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. سول انتظام کی انتظامیہ کہتی ہے جی کہ سانس کے مرض میں یومیہ 150 سے زائد افراد آ رہے ہیں جنہیں اسپتال میں بھی تعداد بتائی جا رہی ہے 150 سے تجاوز کر گئی ہے. اب طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اس وبا سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں. تو بھائی اب کیا کیا جائے؟ یہی ڈسکس کرنے کے لیے سموسے شربت بھی چل رہے ہیں اور بارش بھی نہیں ہوئی ہے پولیوشن بھی ہے تو کیا کیا؟ بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راشد علی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب کراچی میں سانس کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے, بنیادی وجوہات کے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھیں گے اور ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب اس کو کنٹرول کیسے کریں, کیونکہ میں آئی نو کہ کنٹرول پہ ہمیں اینڈ پہ آنا چاہیے, بٹ میں پہلے آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب بس ہو گئی ہے, اب ہماری بھی بس ہو گئی ہے اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بس ہو گئی ہے. آپ بتائیں. تھینک یو سائن. بیسیکلی یہ ہے کہ کیونکہ جیسے ہی ہماری موسم جیسے ہی چینج ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے یا گرم ہوتی ہے صحیح ہے, تو ہمارے جو اسپیشلی وائرل انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑتے ہیں اور ہماری ناک سے لے کے نیچے سانس کی نالیوں تک جو ہے اثر کرتے ہیں. تو ایک دم سے وہ شروع ہو جاتے ہیں, نزلہ زکام کھانسی اور پھر سانس لینے میں دشواری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہماری جو ایئر وے کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے جس کو ہم الرجی کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. دن کے 24 گھنٹے میں 2 بار تبدیل ہو رہا ہے, دن میں گرمی رات میں سردی. تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا, کیونکہ جو ہمارا ایئر وے ٹریکٹ ہے سانس کی نالیاں ہیں وہ ایک کلوز ہوتا ہے. جو نارملی جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ایک صاف ایئر کے لیے بنایا ہے, پر جب بھی یہ موسم تبدیل ہوتا ہے یا پالیوشن ہوتی ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے ہماری سانس کے نالیوں کے اوپر اثر کرتی ہے اور ایک دم سے ہمیں جو ہے نا ایک تو جب ناک پہ اثر کرتی ہے تو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر نیچے وہ گلے پہ اثر کرتی ہے, پھر سانس کی نالیوں پہ پھر کھانسی, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وائرل انفیکشن ہے وہ بھی جو ہے نا ایک زور پکڑتے ہیں اور ہمارے اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی امیونٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. آج کل کون سے وائرل انفیکشن؟ وائرل انفیکشن تو وہی روٹین میں جو عام وائرس ہوتے ہیں جیسے انفلوئنزا ہوتا ہے وہ موسٹ کامن ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. کووڈ بھی آج کل کیونکہ ہم آج کل ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں نا تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کووڈ ہے انفلوئنزا ہے, ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آج کل اتنا سیویئر نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا نا 2021-22 میں. آج کل وہ سیویئرٹی نہیں ہے, تو اس لیے یہ ہے کہ وہ کووڈ کی جو ٹیسٹنگ ہے ہم نے بالکل ہی بند کر دی ہے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ انفلوئنزا وائرس ہے یا کووڈ ہے. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ فیملی ایک ساتھ افیکٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ایک دم سے جو ہے نا پوری فیملی کو اثر انداز ہوتا ہے, بچے سے لے کے اور بوڑھوں تک جو ہے نا, اور بچوں اور بوڑھوں میں وہ زیادہ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ سمپٹم پرولانگ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں اب اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ اینٹی الرجی کھاتے ہیں تو سارا دن آنکھ ہی نہیں کھلتی, سیرپ پیتے ہیں اس سے بھی ڈراؤزنیس ہونے لگ جاتی ہے, مطلب بے ہوشی ٹائپ چل رہی ہوتی ہے, کام پہ بھی آنا ہوتا ہے, کیا کریں پھر؟ اب روزے بھی ہیں اوپر سے, قہوہ بھی نہیں پی سکتے. تو اس سے جو مین بچاؤ کا حل یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہم سرد گرم مشروبات عام طور پہ جو رمضان چل رہا ہے وہ جو یوز کر رہے ہیں ان سے کوشش کریں کہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہماری فیملی میں یا کسی کو ہمارے کلیگ کو ایسی کوئی چیز ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا اور ماسک وغیرہ کا استعمال اسپیشلی وہ کریں کیونکہ جو ہے نا کیونکہ یہ جیسے ہی چھینکے گا یا کھانسے گا تو وہ دوسرے کو لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. یا باہر نکلتے ہیں جیسے موسم چینج ہو رہا ہے, پالیوشن زیادہ ہے, تو وہاں پر بھی ہم ماسک کا استعمال زیادہ رکھیں. تو اس سے یہ
اب کوئی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ویکسینیشن شاٹ نہیں اس کی یاد ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لائن آف ورک ایسا ہے کہ اب اگر ہم میں سے کسی ایک کو اگر چھینکیں آ رہی ہیں یا الرجی ٹریگر ہوئی بھی ہے تو ہم نہیں اٹھ سکتے کہیں جا سکتے یا ماسک بھی نہیں پہن سکتے. نہیں ویکسینیشن ہے ہم تجویز کرتے ہیں عام طور پہ ہر اپنے لوگوں کو تجویز کرتے ہیں اسپیشلی اکتوبر نومبر میں جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا انفلوئنزا کا ویکسین آتا ہے جو ہمارے اسپیشلی انفلوئنزا جو وائرس ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے, اتنا پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ انفلوئنزا وائرس اگر لگتا ہے بھی تو اس کی سیویئرٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے 3 مہینے بعد نہیں 1 مہینے بعد آ جاتا ہے. لیکن ہم جس نے سپٹمبر اکتوبر میں نہیں لگوائے اب جیسے یہ الرجی کی بات کر رہے ہیں تو اب لگوا سکتے ہیں, لگوا سکتے ہیں کیوں نہیں, کیونکہ اگر ٹائم پڑا ہوا ہے اور اگر یہ چیزیں ہماری کمیونٹی میں چل رہی ہیں تو اس وقت یہ ہم جو ہے نا اس سے پریونٹ کرنے کے لیے لگوا سکتے ہیں جیسے ہم اس سے بچ سکیں. اور ٹیسٹ کروا لینا چاہیے اگر بار بار نزلہ زکام ہو رہا ہے تو کیا پتا آپ کو کسی انسیکٹ سے الرجی ہو, ڈسٹ سے الرجی ہو. یہ ظاہری بات ہے اگر بار بار ہو رہی ہے, ریکرنٹ ہو رہی ہے اور 3 مہینے میں آپ کو 2 سے 3 بار ہو رہی ہے تو میں تو اسپیشلی اپنی پیشنٹ کو تجویز کرتا ہوں کہ وہ الرجی کے ٹیسٹ کروا لیں. وہ تو اسلام آباد سے ہوتے ہیں کہ کراچی سے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں کراچی سے بھی ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہم خون سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, بعضوں کا تو ہمارے خون میں الرجن ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اسکن کے بھی اسکن پرک ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی آپ کو کس چیز سے الرجی ہے. تو وہ ایک تو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, اسپیشلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو ہمیں بار بار الرجی کر رہی ہے, ٹریگر کر رہی ہے. اور دوسرا ماحول میں بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس بہت لوگوں کے پاس جو ہے نا پیٹس ہوتے ہیں, کیٹس, ڈاگس, اور ہمارے ماحول میں کاکروچ اور ایسی دوسری بھی چیزیں, ہاؤس ڈسٹ مائٹ جو موسٹ کامن جو ہوتا ہے, ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ان سے یہ ٹریگر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان چیزوں سے الرجی ہو رہی ہے اور اگر وہ چیز ہمارے گھر میں موجود ہے اور یا ماحول میں موجود ہے جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں وہ نکال دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا کنٹرول میں رہے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر راشد علی داؤد پورٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, رومنالوجسٹ, اور بڑے اچھے مفید مشورے نے دیے. تو سائم ابھی بھی ٹائم ہے, اگر آپ فلو شاٹ لگوانا چاہتے ہیں تو لگوا لیں, بٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار اے منتھ اس کا افیکٹ ہونے کے لیے. اچھا, وہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ 1 مہینے بعد ہوگا, آپ کو فوری رزلٹ نہیں ملے گا. اور اب یہ ہے کہ ہم نے بڑی اچھی عادت سیکھی تھی کووڈ میں, کووڈ کا ٹائم بڑا برا تھا لیکن وہ عادتیں ہم نے چھوڑ دی. وہ یہ تھا ماسک کا استعمال اور ہینڈ واش کرنا, باقاعدگی سے ہاتھوں کو بار بار صاف رکھنا.